رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 19واں پارہ شروع ہو گیا۔ 18 دن گزر گئے، 18 پارے ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی طرح سے آپ کی میری زندگی بھی گزر جائے گی۔ بس کرنا کیا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ ہمارا جو وقت ہے وہ کسی پازیٹیو وے میں لگ جائے۔ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف سٹائل۔ اللہ نے جو طریقے ہمیں سکھائے ہیں اس میں خیر ہے، ہمارے لیے ہر حال میں خیر ہے۔ اور اس پارے کے اندر جو ہم مین چیز دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں جو ہمیں روز مرہ ضرورت کے وقت کام آتی ہیں۔ اس کے لیے ہم وظائف ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تو یہ وہ وظائف ہیں جو واقعی اوتھینٹک ہیں۔ حضرت ابراہیم کی زبان سے ہم سنیں گے شفا کے وظائف، اولاد کے لیے وظائف، پڑھنے کے لیے وظائف، تو اس وقت شعراء میں آیتوں کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور اس پارے کا موضوع ہے فلا تطیعوا الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کریں۔ اور اب یہ پارہ شروع ہوتا ہے اور وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، یعنی 18واں پارہ سے قد افلح کی اپوزٹ ڈائریکشن میں یہ صورت آئی ہے۔ اللہ کی ملاقات کا یقین نہ ہونا اعمال کو بگاڑ دے گا اور اللہ کی ملاقات کا یقین ہونا اعمال کو سیدھا کر دیتا ہے۔ یہ پارہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 21 سے شروع ہوگا، پھر اس میں سورۃ شورى کی چھوٹی چھوٹی آیت والی صورتیں ہیں، اس کے بعد سورۃ نمل کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پارے کے ختم ہونے تک ہم سورۃ نمل کی 59 آیت تک پہنچ چکے ہوں گے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ طے کرنا ہے۔ کیونکہ اس پارے کے شروع میں ہی بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شکوے کو جو قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے رکھیں گے، آیت نمبر 30 میں وقال الرسول لربی ان قوم اتخذوه قرآنا مہجورا۔ ذرا سوچئے، امید تھی شفاعت کی اور لگ گئی شکایت۔ آج ہی نیت کیجئے کہ قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے تاکہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا تھا، میری قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو آج کیا آپ نے میں نے قرآن کو چھوڑا ہوا نہیں ہے اپنی زندگی کے حالات میں؟ اسی طرح سے اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس میں بلغ کی بات آئی ہے، یہ لفظ آیا ہے پہنچا دیجئے، جو اللہ کا پیغام اللہ نے آپ کو دیا ہے، جس مشن پر اللہ نے نبی کو زندگی گزاری، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی گزاری، اور آپ نے میں نے بھی اس مشن پر ہی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور راستہ کیسے ہوگا؟ عبادات کے ساتھ، پھر معاملات کی اصلاح ہوگی، پھر عقائد کی اصلاح ہوگی۔ اللہ اس کی توفیق دے دے۔ اللہ سے ڈر کر رہنا ہے، جیسا کہ ہم ہر پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ جب غور و فکر کریں گے تو ہم سائنٹیفکلی اور ٹیکنالوجیکلی ہم اس قرآن پاک کو دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد کی سیریز شروع کریں گے کائنات کو ڈھونڈنے کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس ہر جگہ پہ ہمت ہار جاتی ہے لیکن قرآن ہمت نہیں ہارتا۔ حدیث ہمیں وہ انفارمیشن دیتی ہے جو آپ کے ہوش اڑانے کے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ سورۃ شعراء میں کہ موسیٰ کا فرعون سے جو مکالمہ ہوا تو انہوں نے اللہ کے پیغام اس تک پہنچایا۔ بہت طویل قصہ ہے سورۃ شعراء میں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ کبھی وقت کے حکمران کو پیغام دینا پڑے تو نرم لہجہ، میٹھی زبان، حق کو بیان کرنا ہے۔ حق کو توڑنا موڑنا نہیں ہے۔ سب کچھ ہے، دعائیں مانگی ہیں، کسی کی خطاؤں کی معافی مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے انبیاءوں کی طرح اپنے رب سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگ رہی ہیں۔ خطائیں وہ کرنے والے بھی نہیں، پھر بھی وہ طمع رکھتے ہیں بخشش کا۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 82 سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں آن ورڈ جاتی ہیں۔ یہ دعائیں آتی ہیں، اے اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں، اے اللہ ہم سب کو تم بخش دے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطایای یوم الدین۔ پھر آگے دعا آتی ہے، رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدقا فی الآخرین۔ پھر دعا شفاعت کی ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، یوم لا ینفع مال وبنون الا من آتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ کے بندوں کو قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے، اور ظلم سے نجات کی دعائیں بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی نجات کے لیے دعائیں کی اور محنت کی بھی کی۔ رب کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے، جیسا تعلق انبیاء علیہ السلام کا ہمیں ان صورتوں میں ملتا ہے، ویسا تعلق اللہ سے قائم کرنا ہے کہ ڈر ڈر کر اس کے حکم بھی ماننا ہے، پیش رفت بھی نہیں کرنی، پھر بھی اس سے خطاؤں کی معافی مانگتے ہی رہنا ہے، پھر بھی ہر بات پر اجر کی امید اللہ تعالیٰ سے ہی رکھنی ہے، اجر کی توقع۔ دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ 126 میں آیا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ میں تم سے اس کا اجر نہیں مانگ رہا، میرا اجر تو اس رب کے پاس ہے۔
اور ہر دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بھاؤ تاؤ کرنے والے اور گھٹنے ٹیکنے والے، ناپ تول کر پیسوں کی بات کرنے والے کبھی آپ کو سچا دین نہیں دیں گے، الا یہ کہ ان کو اسائن کر دیا جائے کہ آپ اس کو سچا ہی دین دو۔ آپ کو اپنے آپ کو اس سے الگ کیجئے کہ آپ کبھی بھی دین کے لیے پیسے لینے والے بن جائیں۔ اس کے اگر ہم پیسے لے لیں گے تو پھر ہمارے لیے رہ کیا جائے گا۔ امانت دار بننا ہے۔ امانت دار بننا انبیاء کرام کی صفات تھی، اور خاص طور پر اس میں قصہ شعیب جب پڑھتے ہیں تو ہمیں قوم شعیب کی مالی کمی بیشی کا شکار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر آگے بتایا 176 سے آنورڈ کہ اللہ نے اس میں سکھایا کہ مال تو ادھر ہی رہ جائے گا، تم جب میرے پاس آؤ گے تو تمہیں جواب دینا پڑے گا، اس لیے مال کی فکر میں زیادہ نہ پڑو۔ اس طرح ایمان والوں کو اپنے بازو جھکائے رکھنے چاہیے اور عاجز رہنا چاہیے۔ بی ہمبل وَخْفِضْ جناحَكَ مِنَ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 215 سورہ شورہ کی آیت ہے، یعنی غریب، عاجز اور نیک لوگوں سے عاجزی کے ساتھ رہیں۔ ہم ان پر روب ڈالتے ہیں، اکڑتے ہیں، بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے، اور بھیگی بلی بن کے جی حضوری کرنا بھی بالکل پسند نہیں ہے، کیونکہ برائی کا بھلائی سے بدلنا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ہر پارے میں ہمیں یہ بات مسلسل ایک ہی حکم دیا جا رہا ہے ہر پارے میں، کہ آپ نے لوگوں کے برے رویوں کو اچھے بن کر رویوں اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، یعنی کہ اچھا رویہ اختیار کرنا۔ انبیاء کرام کی دعوت کی کامیابی اسی میں تھی کہ وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ان کے رویوں کے مطابق نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے اخلاق کے مطابق کرتے تھے۔ پھر اللہ کا شکر ادا کرنا اور فرمانبرداری بھی کرنا وہ بہت لازمی ہے۔ اصلاح کا کام کرنے کے لیے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، قریبی رشتہ داروں کو بھی دین کا پیغام دینا ہے۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 215 میں ہم دیکھتے ہیں، سورہ نمل میں ایک چونٹی کی مثال دے کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی اتنی چھوٹی سی مخلوق سے بھی کام لے لے۔ سورہ نمل میں بیسکلی سورہ سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں چونٹیوں کی باتیں ہیں، پھر ملکہ سبا کا قصہ شروع ہوتا ہے، پھر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ سارے کو پڑھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بات سمجھنے والا بنا دے۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سلامتی ہے ان کے لیے، ان نیک بندوں پر جن کو اس نے چن لیا، اور اللہ ہی بہتر ہے ان سب کا، بے شک جس کو وہ شریک بناتے ہیں اور کرتے ہیں۔ عمل کی باتیں اگر لیں تو عباد الرحمن کی صفات ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، جو ان کے ذریعے سے ہمیں سکھائی گئیں، لوگوں کے ذریعے سے صفات کیا ہونی چاہیے اگر ہم اللہ کا بندہ واقعی بننا چاہتے ہیں۔ قلب سلیم کا بتایا، عمل کے نکات کے ساتھ سورہ شورہ میں بتایا کہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، اور دلوں کے اندر بہتری لانا، اور شعوری طور پر قرآن کے نور کو حاصل کرنا ہے۔ شعوری طور پر قرآن کے نور سے منور جب دل ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، تو اس کا بہت۔ اور دعا کیا ہے؟ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں ہمارے لیے؟ اتنی نیکیاں کریں کہ یہ آنکھوں گیلی ہو جائیں، اور جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور وہ گیلی ہو جاتے ہیں تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سورۃ فرقان کی آیت نمبر 4 ہے۔ السلام